بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے دھات کے بارے میں ہے۔ نمبر 2، سونا۔ سونا سونا جسے گولڈ کہتے ہیں، وہ سونا یہ سب دھاتوں کا بادشاہ یا سورج کہلاتا ہے۔ سونا سب دھاتوں کا بادشاہ یا سورج کہلاتا ہے۔ دھات کہتے ہیں زمین سے نکلنے والا جوہر، جو پگھل جائے، جو آگ میں جلانے کے بعد پگھلے، اسے دھات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کان سے نکلنے والی وہ چیزیں جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے سونا، چاندی، رانگا، تو یہ سب کو دھات بولتے ہیں۔ کہہ رہے سونا جو ہے سب دھاتوں کا بادشاہ یا سورج کہلاتا ہے۔ اس کا سنہری یعنی سنہرا رنگ، سونے کا جیسا رنگ نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کا سنہری رنگ نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ عوام اور خواص کی پسند اور کامیابی کے باعث بہت قیمت پاتا ہے۔ عوام اور خواص، عوام یعنی عام لوگ اور خاص لوگ، عوام اور خواص کی پسند اور کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ ایک ہوتا ہے کامیابی، کاف الف زبر کا، کامیابی مطلب سکسیس، اور یہ کامیابی، یہ کامیابی مطلب نایاب، جو چیز بہت کم ملتی ہے اسے کہتے ہیں کامیابی۔ تو اور کامیابی کے باعث بہت قیمت پاتا ہے۔ باعث بہت قیمت پاتا ہے، باعث مطلب سبب، وجہ۔ بڑی محنت اور مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ بڑی محنت اور مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ کہیں دریاؤں کے ریتے میں اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے ملے ہوتے ہیں۔ کہیں دریاؤں کے ریتے میں، دیکھیے ریت کی جمع ہے ریتے، ریت بالو کو کہتے ہیں۔ ریتے میں اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے ملے ہوتے ہیں۔ کہیں کانوں سے ڈلے کے ڈلے نکلتے ہیں۔ کہیں کانوں سے، کان کہتے ہیں زمین کے جس حصے سے سونا، چاندی، کوئلہ، کوئی بھی چیز، دھات، معدنی چیز یعنی دھات وغیرہ جو جہاں سے نکلتا ہے اسے کان کہتے ہیں۔ کہیں کانوں سے ڈلے کے ڈلے نکلتے ہیں، ڈلے یعنی ڈھیلے کی شکل میں۔ کہیں ایک قسم کے پتھروں کی رگوں پے میں بیٹھا ہوا پایا جاتا ہے۔ کہیں ایک قسم کے پتھروں کی رگوں پہ یعنی اس پتھروں میں بالکل جکڑا ہوا ہوتا، ملا ہوا ہوتا ہے، اور بالکل کیا ہے، بالو کی طرح پتھروں میں ملا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ پتھروں کی رگوں پہ میں بیٹھا ہوا پایا جاتا ہے۔ رگ نس کو کہتے ہیں، پے یعنی بدن، رگو ریشے میں بیٹھا ہوا پایا جاتا ہے۔ مگر تینوں صورتوں میں سونے کو پاک و صاف اور آلائش سے خالص کر کے نکالنا بڑی سلیقہ مندی اور محنت کا کام ہے۔ مگر تینوں صورتوں جو اوپر بیان کی گئی کہ سونے کس کس صورت میں پائے جاتے ہیں، مگر تینوں صورتوں میں سونے کو پاک و صاف اور آلائش یعنی گندگی سے خالص کر کے، خالص مطلب اس سے الگ کر کے، جدا کر کے نکالنا بڑی سلیقہ مندی اور محنت کا کام ہے۔ جس کا بیان مختصر طور پر یوں ہے، اکثر دریا پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور وہاں بڑے زور سے بہتے ہیں، کناروں کی چٹانوں سے ٹکراتے
اور ان کے ریزے اپنے ساتھ بہا لاتے ہیں اور ان کے ریزے اپنے ساتھ بہا لاتے ہیں۔ اگر ان چٹانوں میں سونا ہوتا ہے اگر ان چٹانوں میں سونا ہوتا ہے تو اس کے ننھے ننھے ٹکڑے بہتے ہوئے میدانوں میں آتے بہتے ہوئے میدانوں میں آتے اور ریت کے ساتھ مل جاتے ہیں چنانچہ پنجاب کے دریاؤں میں یہی صورت ہے مگر مقدار میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ نیاریا تمام دن خاک چھانتا ہے۔ نیاریا کہتے ہیں اسی کو جو ریت بالو وغیرہ سے سونے کو نکالتا ہے اسے نیاریا کہتے ہیں۔ نیاریا تمام دن خاک چھانتا ہے تو کہیں جا کر 3-4 آنے میسر ہوتے ہیں میسر یعنی ملتے ہیں۔ ریت میں سونے کے سوا لوہے کے ریزے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں کالی ریت کہتے ہیں۔ نیارے ریت کو پانی بھرے برتن میں ڈال کر ہلاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سونے کے ذرے کالی ریت سمیت نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اوپر کا ریت نتھار کر نکال دیتے ہیں۔ نتھار مطلب چال کر، نتھار کر نکال دیتے ہیں۔ نیچے کی ریت میں نیا پانی ملا کر پھر ہلاتے ہیں۔ اور آگے کیا ہوتا ہے یہ دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔